السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے 38 کے ساتھ پاکستان میں تعلیم جسمانی کے ارتقاء کے بارے میں۔ اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو اس کو 4 ادوار میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور جو ہے وہ قائد اعظم سے لے کر فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت تک، یعنی 1947 سے 1959 تک۔ دوسرا دور 1958 سے لے کر سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے نے حکومت سنبھالنے تک۔ تیسرا دور ذوالفقار علی بھٹو کی جو حکومت تھی اس پر تھا، اور چوتھا دور ہے جنرل محمد ضیاء الحق کا۔ ٹھیک ہے، ابتدائی دور پہ آتے ہیں 1947 سے 1958 تک۔ جب پاکستان بنا تھا تو تب انگریزوں کی تعلیم جو تھی وہ بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، وہ والا طریقہ سارا رائج تھا۔ تو پاکستان نے محسوس کیا کہ اس میں جو ہے یہ ہماری روایات اور ہمارے ورثے کے مخالف ہے، اس لیے ہمیں نئی تعلیم کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کراچی میں ایک میٹنگ رکھی۔ ٹھیک ہے، اس میٹنگ میں فضل الرحمان جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی باقی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی جسمانی تعلیم کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا گیا تھا۔ پھر اکتوبر 1958 کے فوجی انقلاب کے بعد دیگر شعبوں کی طرح تعلیم کی ترویج و ترقی کے لیے بھی ایک کمیشن ترتیب دیا۔ اس کمیشن کے جو 11 ممبر تھے، اور اس کا افتتاح 5 جنوری 1959 کو ہوا تھا، اور یہ 7 ماہ 21 دن کے عرصہ کے بعد اگست 1959 میں ایک جامع رپورٹ مرتب کر کے صدر پاکستان کو پیش کر دی۔ اس رپورٹ کے 346 صفحات تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ تعلیم کی جو سفارشات اور تجاویز ہم نے مرتب کی ہیں، اگر پورے جذبے اور ولولے سے ان پر عمل درآمد کیا گیا تو ہمیں تربیت یافتہ افراد، قوت، تعلیم یافتہ شہری اور محب وطن رہنما حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آتے ہیں پاکستان میں تعلیم جسمانی کا دوسرا دور۔ یہ تھا فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے دور حکومت میں۔ مختلف نصابی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ ان کمیٹیوں نے نصاب کو نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنے اپنے نصاب کی ترتیب و تدوین کی، جس میں مڈل اور ثانوی اسکولوں کے طلباء کے لیے مندرجہ ذیل عنوانات کو مد نظر رکھا گیا: طلباء کی عمر کے مختلف مدارج کی خصوصیات، تعلیم جسمانی کے مقاصد، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے تعلیمی جمناسٹک کے اسباب، انفرادی طور پر سبق کی تیاری۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تعلیم جسمانی کا علاوہ ازیں شعبہ تعلیم جسمانی کی کمیٹی نے تعلیم جسمانی کے لیے مندرجہ ذیل مقاصد بھی ترتیب دے دی، اور وہ کون سے تھے کہ اعصابی عضلاتی ہم آہنگی پیدا کرنا تاکہ طلباء آسانی سے مؤثر، باوقار اور باحفاظت رد عمل کا اظہار کر سکیں۔ اس کے بعد طلباء میں تنظیم کی افادیت کا شعور اجاگر کرنا، بہتر زندگی گزارنے کے لیے ذاتی حفظان صحت اور فزیکل فٹنس کی ضرورت و اہمیت سے روشناس کرانا۔ اس کے بعد تعلیم جسمانی کے عام اصول کیا تھے؟ عام اصولوں میں آ جاتا ہے کہ تعلیم جسمانی جو ہے یہ انسانی شخصیت کو اجاگر کرنے، کردار اور لباس کی صورت میں ایک عملی نمونہ پیش ہونا چاہیے۔ وہ ذاتی حفظان صحت کے اصولوں سے واقفیت رکھتا اور طلباء کو ان اصولوں کی طرف متوجہ کرنے کی اہلیت رکھتا، اور معلم تعلیم جسمانی اپنے فرائض سر انجام دیتے وقت یونیفارم پہنے۔ ٹھیک ہے، جو استاد ہے وہ مکمل جو آپ کا یونیفارم میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تعلیم جسمانی کا سبق تیار کرنے کے پلان کیا تھے؟ گرمانے کی سرگرمیاں۔ گرمانے کی سرگرمیاں سے مراد آپ کا ہے وارم اپ۔ ٹھیک ہے، وہ 2 منٹ کا۔ پھر اس کے بعد اجتماعی سرگرمیاں 20 منٹ کی، مخصوص سرگرمیاں 8 منٹ کی، اور چھوٹے رقبے کے کھیل کی سرگرمیاں 10 منٹ کی۔ پھر حمود الرحمان کمیشن کی تعلیم جسمانی رپورٹ، اس نے جو ہے دسمبر 1964 میں ملک بھر میں طلباء کے ہنگاموں کے پیش نظر ایک کمیشن ترتیب دیا گیا، جس نے حمود الرحمان کی سربراہی میں کام شروع کیا۔ اس کمیشن کو دیگر امور کے علاوہ طلباء کے دیگر تفریحی سرگرمیوں کی ضرورت، اضافہ اور افادیت کا بھی جائزہ لینا تھا۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بہت سارے دیگر امور کے علاوہ اس امر کی سفارش کی کہ ہماری تعلیم کی بنیاد مذہبی، روحانی اور نظریاتی اساس پر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پاکستان میں تعلیم جسمانی کا تیسرا دور۔ تیسرا دور ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت پر مبنی ہے۔ پیپلز پارٹی نے 1970 میں پاکستان کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو ملک کے وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد بھٹو نے ملک کی تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں کی ایک میٹنگ بلائی، اور ساتھ ہی وزیر تعلیم عبدالحفیظ پیرزادہ نے اساتذہ کی تنظیموں کے نمائندوں اور اسٹوڈنٹس کی تنظیموں کی میٹنگ بلائی تاکہ تعلیمی پالیسی کے لیے اصلاحات بہتر سے بہتر کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، اس پالیسی نے 3 ماہ کی مدت میں اپنا کام مکمل کیا، اور مارچ 1972 میں تعلیمی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ یہ پالیسی منتخب ارکان پارلیمنٹ نے 10 اپریل 1973 کو باقاعدہ طور پر منظور کی۔ اس تعلیمی پالیسی کے مقاصد مندرجہ ذیل تھے:
معاشرتی اور تمدنی سرگرمیوں کے ذریعے ملک کی سطح پر افراد کی شخصیت کی بھرپور تعمیر، طلباء میں قائدانہ صلاحیتیں، ان میں احساس ذمہ داری اور جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا تھا۔ اس کے بعد تعلیمی پالیسی جو ہے یہ بنائی گئی تھی 1972 سے 1980 کے درمیان۔ اس میں کیا کیا کچھ ہوا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، یہ سارا کچھ چیزیں اس کے بارے میں بیان کیا کہ کالجوں میں تعلیم جسمانی کے کورس کو اعلیٰ سطح تک بڑھایا جائے، ٹھیک ہے، اسپورٹس ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا جائے، طلباء کو اس تربیت کی طرف راغب کرنا تھا کہ یونیفارم داخلے اور بھرتی کے لیے رعایتیں دی جائیں گی، یعنی جو کمزور لوگ ہیں لیکن ان کے اندر سکلز ہے یا پڑھائی کا شوق ہے تو ان کو اس چیز میں رعایت دی جائے گی۔ پھر پرائمری کی سطح پر تعلیم جسمانی عام تعلیم کا بڑا اور معتبر حصہ ہوگی۔ ایک پرائمری اسکول میں کم از کم ایک معلم جو ہے وہ تعلیم جسمانی فراہم کرے گا، جیسے چھوٹے اسکولوں میں پی ٹی ٹیچر ہوتا ہے نا، اس سے مراد وہی ہے۔ اس کے بعد ہے سال 1974 سے 1975 میں تعلیم جسمانی کے اقدامات کیا ہوئے تھے۔ تعلیم جسمانی کے اساتذہ کے لیے 13 ریفریشر کورسز کا اہتمام کیا گیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے علیحدہ سے جیسے کوچنگ کورس وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح ٹیچنگ کے بھی علیحدہ انہوں نے کورس کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک تعلیم جسمانی کے نصاب کو حتمی شکل دی گئی اور پہلی سے تیسری جماعت کے نصاب کو نافذ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں تعلیم جسمانی کے چوتھے دور پر آتے ہیں ہم۔ تعلیم جسمانی کی یہ بدقسمتی ہے کہ مسٹر بھٹو کی تمام تر تعلیمی پالیسی پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور 5 جولائی 1977 میں محمد جنرل ضیاء الحق نے عنان حکومت سنبھال لی۔ دیگر امور کو سلجھانے کے ساتھ ساتھ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں تیز سے تیز تر کر دی اور 1989 سے 83 کے لیے ایک تعلیمی پالیسی مرتب کی گئی۔ اس پالیسی میں پہلی بار اس بات کا خیال رکھا گیا کہ وہ تمام امور جن کا اس پالیسی میں ذکر کیا گیا ہے وہ قابل عمل بنانے کے لیے تمام تجاویز، طریقے، ذرائع اور اقدامات بھی زیر بحث لائے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تھی پالیسی بنائی گئی تھی اس کی سفارشات کیا تھی؟ ہماری مقامی کھیلیں جس میں کشتی، کبڈی، گتکا، گلی ڈنڈا، دودا اور رقص جس میں بھنگڑا، لڈی، جھومر، ٹھیک ہے، یہ ساری وغیرہ شامل ہیں، ہماری تہذیبی اور روایتی ورثے کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس لیے حکومت پاکستان پر لازم ہے کہ وہ روایتی کھیلوں اور تمدنی زندگی کی فلاح کے لیے ان سرگرمیوں پر مکمل اور بھرپور توجہ دے۔ اس کے بعد ہے روایتی سرگرمیوں کو زندہ رکھنے کے لیے وزارت تعلیم کی ذمہ داریاں۔ وزارت تعلیم حکومت جو ہے اسکولوں کی سطح پر ہماری کھیلیں مثلاً کشتی، کبڈی، رسا کشی، ٹھیک ہے، ان میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وفاقی وزارات جو ہے وہ تعلیمی صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان کی حکومتوں کو ایک الگ الگ تعلیم جسمانی کے اساتذہ کی تربیت کے لیے کالج فراہم کرے گی، ٹھیک ہے، یہ ساری ان کو کہا گیا تھا کہ اس میں ہفتے میں جو ہے وہ پیریڈ 40 منٹ کے 2 پیریڈ رکھے جائیں۔ اس طرح کی ان سے کچھ سفارشات جو تھی منظور کروائی گئی تھی۔ پھر تعلیم جسمانی کی ترقی کے لیے جو سرمایہ کی فراہمی آگے نیچے دیکھیں کہ انہوں نے اتنے پیسے جو ہے وہ اس کے لیے منتخب کیے تھے کہ سال 1978 سے 1989 تک 5 ملین، پھر 80 تک 6 ملین، 81 تک 6 ملین، یہ 18 ساری اس کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تعلیم جسمانی کی ترقی کی راہ میں حائل مشکلات، ٹھیک ہے، ہر جگہ پر مشکلات تو ہوتی ہی ہیں ہر چیز میں، اس میں جو ہے مالی بوجھ میں اضافہ ہو گیا تھا، پھر تربیت یافتہ ماہر تعلیم جسمانی کی کمی ہو گئی تھی، انڈور کھیلوں کے لیے جمنیزیم کی کمی تھی، پھر جو جس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں ہمارے پاس اس سامان کی بہت زیادہ کمی تھی، پھر ماہرین تعلیم جسمانی کے ساتھ ایک عظیم ناانصافی، ٹھیک ہے، ایک ان کے لیے ایک نوٹیفیکیشن چلا تھا کہ زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ جو بھی تعلیم جسمانی MA/PE کے کر لے اسے اسی طریقے سے گریڈ 17 دے کر لیکچرر بنا دیا جائے، لیکن کسی نے گورنمنٹ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی۔ یہاں پر آ کر کچھ ماہرین تعلیم جسمانی ریٹائر ہو چکے، کچھ ریٹائر ہونے کے بعد اپنے خالق کی کسی جا ملے، کچھ مایوسی کے عالم میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔